کسی نے فریٹرنٹی پہ توجہ نہیں دی ہے. ایک فضا تیار کی جا رہی ہے کہ صاحب مجھ میں اور اس تم میں فرق ہے. ملک میں جو ماحول ہے وہ تشویشناک ہے. مریض کو کوئی بیماری ہے تو اس کا جلد از جلد علاج ہونا چاہیے. لیکن علاج کرے گا کون؟ ہم جو کریں زخم دے رہا وہ اقتدار میں ہے. نہیں ہم خود کریں گے. ہم یعنی کون؟ ہم یعنی پبلک. وہ پبلک تو 3 بار سے اس سرکار کو چن رہی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ بدل بھی سکتی ہے. قریب 38 سالوں تک انڈین فارن سروس کے آفیسر کی حیثیت سے دنیا کے کئی ملکوں میں انڈیا کے ڈپلومیٹ رہے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پھر نیشنل مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین، اور پھر 10 سالوں تک انڈیا کے وائس پریسیڈنٹ. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب محمد حامد انصاری صاحب کا، جو آج ہمارے خاص مہمان ہیں. حامد انصاری صاحب، ویلکم ٹو دا BBC. میرے ہاتھ میں آپ کی یہ جو نئی کتاب ہے، آرگویبلی کانٹینشس تھاٹس آن اے ڈیوائیڈڈ ورلڈ. آپ کے مطابق کیا پچھلے 10-12 سالوں میں ملک کے جو حالات ہیں اس میں کیا چیزوں میں گراوٹ آئی ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا کیا چینجز 10-12 سال؟ یہ چیز اچانک نہیں ہوئی ہے. جی. اگر آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں گا کانسٹیٹیوشن کے بعد کی، تو جتنی سرکاریں آئی ہیں، جس پارٹی کی بھی سرکار آئی ہے، اس نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، ایکوالٹی کے لیے، جسٹس کے لیے، وغیرہ وغیرہ. کسی نے فریٹرنٹی پہ توجہ نہیں دی ہے. سب نے یہ سوچ لیا ہے کہ صاحب یہ تو ہے ہی فریٹرنٹی، ہم سب ایک ہیں، مگر ہم سب ایک نہیں ہیں. تو یہ چیز دھیرے دھیرے خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. بہت حال میں ایسا ہوا کہ نصیر الدین شاہ صاحب، جو ایک مایہ فلم ایکٹر ہیں، ان کو بامبے یونیورسٹی میں ایک اردو ڈپارٹمنٹ میں کسی سیمینار میں یا کسی پروگرام میں جانا تھا 1 فروری کو، اور اچانک ان کے مطابق 31 جنوری کی رات آرگنائزرز تھے، ان کا فون آیا اور کہا گیا کہ صاحب آپ نہ آئیں. بعد میں انہوں نے انڈین ایکسپریس میں ایک لمبا چوڑا آرٹیکل بھی لکھا اس پر. اس سے کچھ روز قبل ہندوستان کے آسکر ایوارڈ وننگ میوزک کمپوزر ہیں AR رحمان، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہندی فلموں میں مجھے کام کم مل رہا ہے. اس کی شاید ایک وجہ، انہوں نے کہا کہ شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کمیونلزم کوئی وجہ، انہوں نے کہا کہ صرف اس وجہ سے ایسا ہو رہا، لیکن ان کو اتنا ٹرول کیا گیا اور اتنے ان کی کرٹیسزم ہوئی کہ بعد میں انہیں ایک بیان جاری کرنا پڑا. انہوں نے ایک طرح سے معافی مانگ لی، کلیریفیکیشن دیا، اور یہاں تک کہا کہ انڈیا از مائی انسپریشن، مائی ٹیچر، مائی ہوم. اور انہوں نے کہا کہ انڈیا میں اٹ الاؤز فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سیلیبریٹس ملٹی کلچرل وائسز. یہ تو میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں، بہت سی ساری مثالیں ہیں، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیماری پھیل رہی ہے اور خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں ان کی؟ رجحان پبلک کا ذہن جو ہے اس میں کسی طرح سے کوئی دوا دی جا رہی ہے، کوئی انجیکشن دیا جا رہا ہے جس سے کہ اس کا ذہن بھائی چارے سے ہٹ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک فضا تیار کی جا رہی ہے، تھی نہیں، تیار کی جا رہی ہے کہ صاحب مجھ میں اور اس تم میں فرق ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ فضا تیار کی جا رہی ہے کہ مجھ میں اور تم میں فرق ہے، تو میں تھوڑا پیچھے چلتا ہوں. 10 اگست 2017، ظاہر ہے یہ تاریخ آپ نہیں بھولیں گے. بحیثیت وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا آپ کا فیئرویل ہو رہا تھا. پرائم منسٹر صاحب نریندر مودی صاحب وہاں موجود تھے، اور انہوں نے جو اس دن تقریر کی جس میں انہوں نے کہا چونکہ آپ کا زیادہ تر وقت بحیثیت ڈپلومیٹ ویسٹ ایشیا میں رہا، اس کے علاوہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، یا آپ مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین رہے، تو آپ کو زیادہ تر ان کا تجربہ ہے، اور بحیثیت وائس پریسیڈنٹ آپ کو کانسٹیٹیوشن بہت سارے کاموں سے روکتا ہوگا، اس لیے اب آپ وہ اپنے من کی بات کر سکیں گے. میرا پہلا سوال، کیا اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی اینگر، فرسٹریشن، ہیلپ لیسنس کیا تھا اس وقت؟ کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایک دن ہوتا ہے جب کہ فیئرویلز ہوتے ہیں. تو صبح 11-12 بجے صبح فیئرویل ہوا، اس کے بعد ایک دوسری تقریر بھی وزیر اعظم صاحب نے کی جس کا ذکر لوگ نہیں کرتے، اور میری نظر میں قصد نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا عنوان بالکل دوسرا تھا.
اس میں انہوں نے میری تعریف کی, میرے اجداد کی تعریف کی. تو میں اس تقریر کو اتنا وزن نہیں دیتا ہوں, اس لیے کہ پہلی تقریر اور دوسری تقریر میں بہت فرق. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں جس طرح کے الفاظ پرائم منسٹر صاحب نے استعمال کیے وہ آپ کی تمام خدمات جو بحیثیت ڈپلومیٹ یا بحیثیت وائس چانسلر اور 10 سال وائس پریسیڈنٹ کے, انہوں نے آپ کو آپ کی جو نیئرسٹ آئیڈینٹی, یعنی انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کو ایک مسلمان تک محدود کر دیا؟ میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. جی. میرے ذاتی تعلقات وزیر اعظم صاحب سے قبل اس کے کہ وزیر اعظم بنے چیف منسٹر تھے, اور اس کے بعد بھی اچھے تھے, کوئی مجھے شکایت نہیں تھی. ہمارے ڈفرینسز تھے, اس میں بات چیت ان سے وضاحت کے ساتھ ہو جاتی تھی. جی. کچھ چیزیں سرکار چاہتی تھی, میرا جواب یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں, بات وہاں ختم ہو گئی. تو ذاتیات پہ نہیں یہ معاملہ جاتا ہے, مگر ملک میں جو ماحول ہے جس کا ذکر آپ نے نصر الدین شاہ صاحب کا کیا یا رحمان صاحب کا کیا, وہ تشویشناک ہے. بہت سے لوگ جو مجھ سے ملتے ہیں اس دوران یہ پوچھتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ آخر حامد انصاری صاحب نے اس دن کانسٹیٹیوشنلی پریسیڈنٹ کے بعد وائس پریسیڈنٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر تیسرے پوزیشنز پہ ہوتا ہے آرڈر آف پریسیڈنس میں, کچھ کیوں نہیں کہا؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ شاید کچھ کہہ دیتے تو ایک جواب دیا جاتا آپ کی طرف سے. نہیں, دیکھیے میری نظر میں جی. یہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے, انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, بٹ ہی واز اسپیکنگ اباؤٹ دی وائس پریسیڈنٹ آف دی کنٹری. نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھائی. وائس پریزیڈنٹ جب وہ بنتے ہیں اور گھر جاتے, ایک میں 13واں 14واں وائس پریزیڈنٹ تھا, تو بات جو ہے وہ بڑے کینوس پہ ہے, انفرادی طور پہ نہیں. اور میں نے اس کو کبھی انفرادی طور پہ دیکھا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان اب ایک سٹیزن کے بجائے اس ملک میں سبجیکٹ بن گیا ہے؟ دیکھیے, مسلمان سٹیزن ہے اور رہے گا. ہر ہندو سٹیزن ہے, ہر سکھ سٹیزن ہے, ہر عیسائی سٹیزن ہے. تو سٹیزن شپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. ان پریکٹیکل نہیں, ان پریکٹس یہی ہے کہ سیلاب آتے ہیں, پانی چڑھتا ہے پھر دبتا بھی ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی, ذرا زیادہ ہو رہی ہیں اس دور میں, پہلے بھی ہوئی ہیں. ایمیننٹ ہسٹورین اور ایک پبلک انٹلیکچوئل اس ملک کے رام چندر گوہا صاحب ہیں, انہوں نے اس موجودہ حالات کے لیے جو ایک لفظ استعمال کیا, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, ہی کالس اٹ میڈیول باربیرزم. آپ کتنا متفق ہیں رام چندر گوہا صاحب کے اس لفظ سے؟ دیکھیے, میڈیول کے متعلق تو میں ہسٹورین نہیں ہوں, وہ ہیں جی. تو میں میڈیول پہ تبصرہ نہیں کروں گا, مگر غیر مہذب حرکت جس کو کہ وہ باربرزم کہتے ہیں بالکل ہے. بالکل ہے. بالکل. اور جس راستے پر یہ ملک چل رہا ہے, کیا وہ اور زیادہ خراب حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اس میں سدھار کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر مریض کو کوئی بیماری ہے تو اس کا جلد از جلد علاج ہونا چاہیے. اگر علاج نہیں ہوگا تو بیماری بڑھے گی. بیماری بڑھے گی تو مریض کے جنرل ہیلتھ پہ اثر پڑے گا. لیکن علاج کرے گا کون؟ جو زخم دے رہا وہ اقتدار میں ہے. نہیں, ہم خود کریں گے. ہم یعنی کون؟ ہم یعنی پبلک. وہ پبلک تو 3 بار سے اس سرکار کو چن رہی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ بدل بھی سکتی ہے. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کمیونٹی کے لیے کچھ مشورہ دیں یا سرکار کو مشورہ دیں, تو وہ 2-3 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں کہ حالات بہتر ہوں؟ بھائی, شہریت. جی. شہریت ایک چیز ہے جس کے بغیر آپ شہری نہیں ہو سکتے. شہری کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے معاملات میں دلچسپی لینا, اس کے لیے صلاحیت پیدا کرنا. ہمارے یہاں کمیونٹی میں میری نظر میں, اور شاید اوروں نے بھی یہ کہا ہے, کہ بہت دنوں تک تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی. تو درست ہو رہی ہیں چیزیں. آج کی جو تصویر ہے 10 سال آگے کی تصویر دوسری ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں اور بات صحیح بھی ہے, لیکن اعظم خاں کے کالج کا رامپور میں سرکار نے کیا حال کیا. جموں میں میڈیکل کالج میں 50 میں صرف چونکہ 42 اسٹوڈنٹس مسلمان یا سکھ تھے, اس وجہ سے میڈیکل کونسل آف انڈیا نے اس کا رجسٹریشن کینسل کر دیا. دیکھیے, مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل کالج میں کیا ہوا. جی. رجسٹریشن کا ایک پروسیجر ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اور اگر ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو معاملہ کورٹ میں جاتا ہے, جیسے کہ جاتا ہے.
اعظم خان صاحب کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. ان کا اپنا ایک رویہ تھا. پچھلے 10-12 سالوں میں آپ ڈپلومیٹیکلی انڈیا کا اسٹاک آپ کی نظر میں تھوڑا اوپر ہوا ہے، کم ہوا ہے، یا جہاں ہم تھے وہیں ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ نہیں، انڈیا کا اسٹاک ڈیفینیٹلی بڑھا ہے. کو؟ وجہ؟ ڈیفینیٹلی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ٹیکنیکل کمرشل سچویشن بڑھتی گئی ہے برابر، تو اس کی وجہ سے زیادہ ہندوستانی باہر کام کر رہے ہیں، زیادہ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اثر پڑتا ہے آپ کے امیج پہ. کرکٹ جو ایک زمانے میں، چونکہ آپ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں، ڈپلومیسی کا ذریعہ ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے 1987 میں جنرل ضیاء پریزیڈنٹ تھے اس وقت، وہ ہندوستان آئے. ہندوستان کے وزیر اعظم اس وقت راجیو گاندھی تھے. اور کرکٹ میچ کو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان میں اٹ ہیز بیکم اے ویپن آف وار. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میری نظر میں کھیل کے معاملے میں فضا مقدر ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. کھیل کھیل ہے، ہم بھی کھیلتے تھے، وہ بھی کھیلتے تھے، جیتتے بھی تھے، ہارتے بھی تھے. میں نے خود بہت بچپن میں اور جوانی میں کرکٹ میچز دیکھے ہیں، پاکستانی ٹیمز کے جب وہ آتی تھی یہاں، یا ویسٹ انڈین ٹیم جو آتی تھی، تو اس کو کھیل کی طرح سمجھنا چاہیے، اس کو سیاست میں فٹ بال نہیں بنانا چاہیے. بٹ یہ تو پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے کیا. ایگزیکٹ کوٹ کر رہا ہوں: آپریشن سندور آن دا گیمز فیلڈ، آؤٹ کم از دا سیم، انڈیا ونس، کانگریس ٹو آور کرکٹرز. یعنی انڈیا کی کھیل کی جیت کو انہوں نے آپریشن سندور سے کمپیئر کیا. میں ان کے بیان پہ تبصرہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ اگر کھیل کو سیاست سے ملا رہے ہیں تو میری نظر میں وہ درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. کانگریس لیڈر ششی تھرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سے رشتے کیسے بہتر ہوں؟ بھائی دیکھیے، پڑوسی جو ہے وہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ آپ کو یا ٹھیک سے رہنا ہے یا لڑ جھگڑ کے رہنا ہے. پڑوسی میں اگر ہندوستانی ہوں تو میں میکسیکو یا ارجنٹینا سے تعلقات ہوں یا نہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میری روزمرہ زندگی میں. مگر اگر وہ معاملہ پاکستان کا ہے یا سری لنکا کا ہے یا بنگلہ دیش کا ہے تو روزمرہ کی بات ہے، تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے ہیں. یہ ذہنیت غلط ہے. تو رشتے کیسے سدھریں؟ کیا کیا جائے؟ دونوں ملکوں کو کیا کرنا جو چاہیے؟ پرانا طریقہ تھا، بات چیت ہوتی تھی، گالی گلوچ بھی ہوتی تھی، بات چیت بھی ہوتی تھی. تو چیزیں آڑے کہاں آ رہی ہیں؟ کون بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اب کیا پتہ کس کو، یہ تو اندر کی باتیں ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں. جی. اگر پرائم منسٹر صاحب آپ کو فون کریں، کہیں گے صاحب پاکستان سے ہمیں رشتے بہتر کرنا ہے، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. حامد انصاری صاحب، BBC سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کی عنایت.